باقی یہاں کا جو مزاج ہے اسٹوڈنٹس کا، یہاں طریقہ جو پڑھانے کا ہے اس کی ان کو عادت ہے. تو صرف جامعہ کی جو پڑھائی ہمارے پاکستانی طریقہ ہے رٹا مارنے کا یا سمجھانے کا، وہ نہیں ہونا چاہیے. نئے نئے طریقے ایجاد کرنے چاہیے کس طرح ان کو سمجھ آئے. کیونکہ پاس تو ہو جاتے ہیں سارے، لیکن میں نے دیکھا ہے بعض وہ پوچھو سوال تو کوئی جواب نہیں آ رہا ہوتا. حالانکہ گہرائی میں جا کے ان کو پتہ ہونا چاہیے. جتنا پڑھیں اتنا علم تو گہرائی میں ہو نا. اگر نہیں بھی سارے علم کو کمپریہینڈ کر سکتے تو کم از کم جو ہے اس میں اتنا تو ملکہ حاصل ہو جانا چاہیے کہ صحیح طرح جواب دے سکیں. 2-3 ہیں مشنری جو اچھی بحث بھی کر لیتے ہیں، سوال جواب بھی کر لیتے ہیں، جنرل نالج بھی ہے. غیر مذہبی جو سرگرمیاں ہیں بعض وہاں اسلام کی تعلیم کی ان کے متعلق بھی باتیں کر لیتے ہیں اسلام کی تعلیم کے حوالے سے ان لوگوں کو بھی جو مذہبی نہیں ہیں. اور سیاسی بھی کوئی لیکچر اس طرح ہوتا ہے مختلف فیلڈس کے لوگوں کو، ماہرین کو بلائیں. بلاتے ہیں اور صرف احمدیوں کو بلاتے ہیں، غیر احمدیوں کو بلا لیتے ہیں. ابھی تک تو صرف احمدی ہی آتے ہیں. غیروں کو بھی بلا سکتے ہیں اب، ایکسپرٹس کو، سائنٹسٹ کو، ڈاکٹر کو، پولیٹیشنز کو، مختلف لوگوں کو جن کا علم ہے مختلف فیلڈز میں لیکچر کی، تاکہ ان کا ذرا دماغ کھلے، روشن ہو. لیکن یہ بھی ساتھ خیال رکھنا ہے کہ ان کی باتیں سن کے صرف دنیا کی طرف نہ رجحان ہو جائے. جو لیکچر دے رہے ہوتے ہیں ان میں سبق دینے کے لیے یہ بھی بتایا کریں کہ تم لوگ تو یہاں آرام سے رہ رہے ہو، بہت ساری سہولتیں تو میسر ہیں. پاکستان میں تو مرویان کو جن کے زائد ذرائع آمد نہیں ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کس طرح گزارا کرنا ہے، لیکن کام کر رہے ہیں. استاد بھی وہاں کے جو جامعہ کے ہیں ان میں بھی بہت ایسے ہیں ان کا مشکل سے گزارا ہوتا ہے. آپ لوگ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے پھر محنت بھی اتنی زیادہ کرنی چاہیے آپ لوگوں کو. یہ کہنا ہے کہ 6 گھنٹے میں نے پڑھا لیا اور 2 گھنٹے میری بعد میں یا رات کو میری ڈیوٹی ہو گئی، ٹیوٹوریل ٹیوٹر بن گیا میں، تو اس سے میرا گزارا ہو گیا. یہ نہیں ہوگا. کم از کم استادوں کو اپنے جو پڑھائی کے لیکچر تیار کرنے کے لیے 2-4 گھنٹے وقت دیتے ہیں لیکچر کے لیے، اس کے علاوہ ذاتی مطالعے کو بھی تو 5-6 گھنٹے چاہیے نا. اور اس کی عادت ڈالیں تاکہ زیادہ محنت کی عادت پڑے. یہ 6 گھنٹے کے بعد پھر چھٹی ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد جو جامعہ میں چھٹیاں ہوتی ہیں ان میں بھی فارغ ہی ہوتے ہیں اکثر، کوئی کام نہیں ہے. حالانکہ آپ لوگ رفع میں بھی رہے ہیں، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ وہاں بعض لوگ خدام الانبیاء دوسرے کاموں میں مصروف ہو جاتے تھے. بعض ٹھیک ہے بعض نہیں ہوتے ہوں گے، لیکن بہت ساروں کو کام مل بھی جاتے ہیں تو ایکسٹرا کام کر رہے ہوتے تھے شام کے وقت بھی. اور اگر نہیں تھے تو کم از کم ان کو کہا جاتا تھا کرو. تو یہاں اسی بات کو لے کے جیسا کہ میں نے کہا ہے شکر گزاری جو ہے اس کا تقاضا پورا کرتے ہوئے کم از کم زیادہ سے زیادہ وقت دینا چاہیے اور بہتری کے لیے سوچنا چاہیے کہ کس طرح ہم طلباء کا معیار بہتر کر سکتے ہیں، کس طرح ان کی صرف علمی نہیں بلکہ روحانی اور اخلاقی حالت بہتر کر سکتے ہیں. اور وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ہماری اپنی حالت بہتر ہو. جو معیار ہونا چاہیے وہ ہے نہیں. یہاں والوں کو بھی میں یہی کہتا ہوں، آپ لوگوں کے لیے کہتا ہوں، باقی جامعہ والوں کو بھی. تو اس معیار کو حاصل کرنے کی کوشش کریں کیونکہ آگے چیلنجز بہت زیادہ آنے ہیں. روایتی کام کر کے آپ دنیا کا مقابلہ نہیں کر سکتے. نئے نئے راستے ایکسپلور کرنے ہوں گے. وہ تلاش کریں نئے راستے، کس طرح آپ خود بھی بہتری کر سکتے ہیں اپنے حالتوں میں اور کس طرح اپنے طلباء کی حالتوں کو بہتر کر سکتے ہیں. اگر دنیا میں انقلاب پیدا کرنا ہے تو پہلے تو آپ لوگوں کو خود دیوانہ بننا پڑے گا، پھر اگلے دیوانے پیدا کریں گے. اسی طرح یہ بھی بتائیں ان کو کہ ان کے جو ڈریس کوڈ کیا ہوتا ہے، پروٹوکول سارا ہونا چاہیے. ایک ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے اپنے کاموں کی، اور پھر اپنی حالتوں کی بہتری کی ظاہری حالت بھی ہو اچھی ہو. یہ بنیادی چیزیں ہیں، یہ جامعہ کے اندر پیدا ہونی چاہیے. جب وہ نکلے تو ایک ایسا
ہیرا بن کے نکلنا چاہیے جو پوری طرح تراشا ہو، تاکہ میدان میں جا کے پھر نہ امیر صاحب کو شکوے ہوں، نہ مشنری انچارج کو شکوے ہوں، نہ لوگوں کو شکوے ہوں۔ جامعہ میں 7 سال لگائے ہیں، اتنا صلاحیتیں ہونی چاہیے نا کہ جہاں بھی جائے، جس جگہ بھی لگایا جائے، وہاں وہ پورا کام کرے۔ تو آپ لوگوں کو ساری ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ آپ وہ تراش خراش کرنے والے لوگ ہیں جو اس طرح تراش کے جماعت کو پیش کریں، ایسے لوگ جن کو آگے پھر جو مفید وجود بن سکیں۔ پھر یہ کہنا ہے 2-4 پیریڈ لے لیے میں نے، خامصہ رابعہ کو پڑھا لیا، اور میں نے معاہدہ اللہ کو پڑھا دیا، اور میں نے عربی پڑھا دی، اس کے بعد میں گھر جا کے سو گیا، یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ اپنے خود جائزے لیں، خود دیکھا کریں کہ آپ نے علاوہ لیکچر تیار کرنے کے، جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے، کتنے گھنٹے مطالعہ کیا ہے۔ آپ لوگوں تو علمی لوگ ہیں، آپ لوگوں تو ویسے ہی کتابی کیڑا ہونا چاہیے۔ علاوہ ورزش کے صبح اٹھیں، تہجد کے بعد، نماز فجر کے بعد تو آدھا پونا گھنٹے کی واک کریں۔ اب تو ویسے ہی سردیاں آ رہی ہیں، موسم ذرا راتیں لمبی ہو گئیں، یہ بھی نہیں بہانا ہے، رات کو کافی سو لیتے ہیں۔ اور اس کے بعد تازہ ہوا میں سیر کرنے کے بعد، گرمیوں میں بھی اگر ریسٹ کرنا ہے تو 1-1.5 گھنٹہ ریسٹ کیا، اس کے بعد پھر کام شروع کر دیں۔ اس سے آپ دیکھ لیں گے آپ کے ذہنوں کو بھی ایک تقویت پہنچے گی، جلا ملے گی، اور آپ کی جسمانی طور پہ بھی آپ بہتر ہوں گے۔ تو یہ چیلنج ہیں آپ لوگوں کے سامنے۔ صرف جامعہ میں 2 کلاسیں لینا چیلنج نہیں ہے، جماعت کو ایسے لوگ مہیا کرنا آپ کے لیے چیلنج ہے جو روحانی، علمی، اخلاقی ہر لحاظ سے بہتر ہوں۔ مستقبل کی جو کریم پیدا کرنی ہے اپنے جماعتی اصلاح کے لیے، اس کو ٹارگٹ سامنے رکھ کے اپنے کام کیا کریں، نہ کہ ایک صرف میں نے مضمون پڑھا دیا، میں نے عربی پڑھا دی، میں نے فقہ پڑھا دیا، میں نے علم کلام پڑھا دیا، قرآن کریم کا ترجمہ پڑھا دیا، تفسیر پڑھا دی، اور پھر اس کے بعد ان میں یہ عادت ڈالیں کہ بعد میں تم نے پڑھنا ہے۔ چاند دیکھے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں، جو علمی کام بھی اچھا کر رہے ہیں، جو علمی کام کے ساتھ ساتھ تبلیغی کام کے ساتھ ساتھ بعض پبلک ریلیشن کے کام بھی اچھے کر رہے ہیں، وہ بھی ہونا چاہیے۔ اعتماد بھی پیدا ہونا چاہیے ان میں کہ ہم ہر ایک سے بات کر سکیں، بڑے سے بڑا لیڈر ہو، سیاستدان ہو، کوئی بھی ہو، ہم نے اعتماد سے ان کے ساتھ دین کے حوالے سے بھی بات کرنی ہے، اور ان کے اپنی غلطیوں کی نشاندہی کرنے کے لیے بھی ان کو کھل کے بتانا ہے۔ یہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ ٹریننگ کی ضروری ہے ٹیچروں کے لیے۔ ہر لیکچر میں مختلف وقتوں میں کوئی نہ کوئی موقع ایسا آ ہی جاتا ہے جہاں سے نصیحت کا کوئی پہلو نکل آتا ہے۔ کوئی بھی آپ بات پڑھا رہے ہوں، کلام پڑھا رہے ہیں، حدیث پڑھا رہے ہیں، فقہ پڑھا رہے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسی بات نکل آتی ہے جس کو آپ فوری طور پہ اس کی بتا سکتے ہیں کہ اس کو تم نے زندگیوں میں کس طرح اپلائی کرنا ہے، تمہیں اس سے کیا فائدہ ہوا، کس طرح تم فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ اور اسی صورت میں ہوگا جب آپ خود اسے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔